شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمات جو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، یہ کلمات ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ ان کلمات کو پڑھتے ہی جنت واجب ہو جاتی ہے اور روح نکلتے ہی جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ کسی مخلوق کو بھی مفر نہیں ہے۔ انسان چاہے دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائے، قلعوں میں رہائش اختیار کر لے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے لمبی زندگی کی کوشش کر لے، لیکن جب وقت مقررہ آتا ہے، موت اپنے وعدے کے مطابق ضرور آ کر رہتی ہے۔ قرآن و حدیث میں موت کو نہ صرف ایک یقینی حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کی تیاری اور اس کے بعد کے مراحل، قبر کا عالم اور قیامت تک کے مراحل کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ موت کے لغوی معنی زندگی کا خاتمہ ہے، جبکہ شرعی اصطلاح میں موت سے مراد روح کا بدن سے نکل جانا ہے۔ انسان کی تخلیق روح اور جسم سے ہوئی ہے اور موت ان دونوں کے درمیان جدائی کا نام ہے۔ موت ایک پردہ ہے، ایک دروازہ ہے جو انسان کو دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک مقرر شدہ وقت قرار دیا ہے جس سے کوئی فرار حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں موت کی حتمی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ کوئی انسان، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، موت سے نہیں بچ سکتا۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم سے آ ملے گی۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں موت کے ناگزیر ہونے کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ سورۃ الملک میں ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں موت اور زندگی کو ایک امتحان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی مسلمانوں کے ایسے کلمات کا وظیفہ ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کلمات کو پڑھنے والے کی روح نکلتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ مبارک کلمات بتانے سے پہلے تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے درخواست کی تھی کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، الحمدللہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے نام لے کر دعا کروا دی گئی ہے۔ مزید جو میرے بھائی بہن بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، کیونکہ جب اجتماعی دعا کروائی جاتی ہے تو اس کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جتنے زیادہ ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے اٹھتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ ان پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جو بہن بھائی چاہیں کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کلمات ایسے بابرکت ہیں کہ ان کو پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آخرت کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے روح نکلتے ہی فوراً جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تیاری اور اس کے بعد کے مراحل کے بارے میں تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دنیاوی لذتوں میں ڈوبنے کے بجائے موت کی یاد سے اصلاح کی راہ اپنائی جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ آسانی سے نکلتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ جنت کی بشارت پاتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ ناظرین، قرآن و سنت دونوں میں موت کی تیاری پر بھرپور زور دیا گیا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور موت اس عمل کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد صرف جزا اور سزا کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ قبر انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نیک انسان کو قبر میں راحت،
وسعت اور جنت کی ہوا ملتی ہے، جبکہ گناہگار کو عذاب اور تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ موت کے فوراً بعد فرشتے منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں؟ نیک انسان ان سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے، جبکہ بدکار اور کافر یہ سب بھول جاتا ہے۔ موت کو ہر وقت یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا کی فانی حیثیت اسے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اکثر اولیاء کرام موت کی یاد کو ہی اپنا وظیفہ بنائے رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے زیادہ دنوں کے لیے آباد تھے، زیادہ مال رکھتے تھے، لیکن آج مٹی میں مدفون ہیں۔ موت میرے بھائیوں اور بہنوں ایک دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کامیاب صرف وہی ہوگا جو دنیا میں نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے اور رب کی رضا کے لیے جیے۔ قرآن و حدیث ہمیں نہ صرف موت کی تیاری کا درس دیتے ہیں بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حقیقی زندگی دراصل موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں وہ موت کو راحت کا ذریعہ پاتے ہیں، اور جو دنیا کے دھوکے میں زندگی گزار دیتے ہیں ان کے لیے موت دردناک انجام ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی کا سب سے نازک، سب سے پراسرار اور حساس ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے کو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اولیاء اللہ کے اقوال میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ لمحہ ہر انسان پر آنا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بدکار ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، عالم ہو یا جاہل ہو۔ روح کا نکلنا ایک یقینی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ موت ایک ذائقہ ہے، ایک کیفیت ہے جو ہر انسان کو محسوس ہوگی۔ روح نکلنے کا یہ عمل کبھی آسان اور سہل ہو جاتا ہے اور کبھی انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ نیک اور متقی لوگوں کے لیے روح کا نکلنا انتہائی پرسکون، خوشبودار اور رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسے جیسے مشک سے خوشبو نکالی جاتی ہے۔ فرشتے جنت کے سفید ریشمی کپڑوں میں آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ مومن سے نرمی کے ساتھ روح نکالتے ہیں، اسے فوراً جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کا لمحہ کسی خوبصورت نیند کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ان کی روح پر فرشتے سلام کرتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جبکہ دوسری طرف فاسق اور فاجر لوگوں کے لیے روح کا نکلنا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ ان کی روح بڑی ہی سختی سے نکالی جاتی ہے، اور احادیث میں بیان ہے کہ فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں، نکالو اپنی جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی گیلی اون میں گھسی ہوئی ہو جسے کھینچ کر نکالا جائے۔ اور ناظرین، یہ کیفیت ایسی تکلیف دہ ہے کہ الفاظ اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے اور جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب روح نکلنے لگتی ہے تو جسم آہستہ آہستہ بے جان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کے پاؤں سن ہوتے ہیں، پھر ٹانگیں، جسم کا نچلا حصہ اور آخر میں سر اور آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ روح کے نکلنے کے بعد انسان کا اختیار نہیں رہتا۔ روحانی طور پر انسان کی نگاہیں ایک الگ دنیا دیکھنے لگتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا شخص وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کو اس کا ٹھکانہ یعنی جنت یا جہنم دکھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات بھی ہمیں روح نکلنے کے لمحے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی رکھا گیا، آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے کہ موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ ناظرین،
یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کی تکلیف سے انبیاء بھی گزرے، اگرچہ ان کی روح کو نکالا جاتا ہے، نہایت عزت اور احترام سے روح نکالنے کے وقت خاص فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر ہے۔ نیک لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، گناہ گاروں کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے روح کو جسم سے الگ کر کے لے جاتے ہیں اور اس کے اعمال کے مطابق اسے اگلے مرحلے میں داخل فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ مریض کو کلمہ طیبہ یاد دلاؤ۔ یہ کلمات انسان کے لیے آخری سہارا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ان کلمات پر دنیا سے جائے تو حدیث کے مطابق وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، بعض لوگوں کی موت کا منظر انتہائی عبرتناک ہوتا ہے۔ چہرے پر سختی، آنکھوں میں خوف اور زبان پر لعنتیں، جبکہ بعض کے چہرے نور سے بھرے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور یہ مناظر ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان جیسا جیتا ہے ویسا ہی مرتا ہے۔ روح کا نکلنا ایک عظیم الشان اور پرہیبت لمحہ ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف دنیا سے رخصتی کا ہوتا ہے بلکہ آخرت کی نئی زندگی کی شروعات بھی ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ لمحہ اللہ کی ملاقات کا دروازہ ہوتا ہے، جبکہ بدکاروں کے لیے حساب اور عذاب کی ابتدا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے گر رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت ابن عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس انصاری سے کہنے لگے کہ حضرت، میرے اور میرے والد کے درمیان بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک اپنے یہاں رہنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک رات یا 3 راتیں اس انصاری کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے کچھ نہ سنا۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا معلوم ہونے لگا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا ہی کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ ناظرین، یہ سن کر انہوں نے کہا کہ بس تم میرے اعمال تو دیکھ چکے ہو، ان کے سوا کوئی اور خاص عمل نہیں ہے۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر میں ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ استغفار کے تمام الفاظ کے سردار ہیں۔ جس شخص نے اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے دن میں ان الفاظ کو کہہ لیا اور اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کو کہا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ تو ناظرین،
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو ان کلمات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ان کلمات کا ورد کر لیا جائے تو مرتے وقت روح نکل کر سیدھا جنت میں جاتی ہے۔ یہ کلمات احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان کلمات پر ایمان رکھ کر اخلاص سے اور دل و زبان سے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان کلمات کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کلمات کی بدولت آپ کی روح کے لیے جنت واجب کر دے۔ تو ان کلمات کو پڑھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے کلمات میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کلمہ طیبہ کو آپ نے کم سے کم 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر کوئی مومن دل سے یقین رکھتے ہوئے اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہو اور موت کے وقت بھی زبان پر ہو تو یہ بھی جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو آپ نے سورۃ الاخلاص کم سے کم 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آخر میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے اور وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمسار ہوتے ہوئے معافی مانگنی ہے اور حسن خاتمہ کے لیے دعا کرنی ہے، اے اللہ میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بنا دے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھتے رہنا ہے۔ یہ کلمات انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں اور جب انسان کو اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے تو اس کے لیے موت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کی روح نکل کر سیدھا جنت میں داخل ہوتی ہے، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں تاکہ جب ہماری روح نکلے تو فرشتے ہمیں سلام کہیں، ہمیں خوشخبری سنائیں اور ہم رب کی رضا کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں اور اپنی آخرت سنوارتے ہوئے جنت کے حقدار بن سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے ہم سب کو مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں پھر یاد دلوانا چاہوں گا کہ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو،
آمین یا رب العالمین۔